بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی ویرانی ہے، یعنی مدینہ منورہ کی، اور یثرب کی ویرانی جنگ عظیم کا ظاہر ہونا ہے، اور جنگ عظیم کا ظاہر ہونا فتح قسطنطینیہ ہے، اور فتح قسطنطینیہ دجال کا نکلنا ہے۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ دجال کے نکلنے سے پہلے ہی ویران ہو جائے گا، حالانکہ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئے گا، جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی کہ مؤمنین سب سے اخیر زمانے میں مدینہ منورہ میں ہی باقی رہ جائیں گے۔ تو دجال کے آنے سے پہلے ہی اگر مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا تو کس طرح ایمان سب سے اخیر میں مدینہ منورہ میں باقی رہے گا؟ تو جاننا چاہیے کہ آخری زمانے کے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان میں مختلف الفاظ آئے ہیں اور مختلف ترتیب راویوں نے روایت کیے ہیں، اور کثرت سے اس متعلق جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، یا ان کی صحت میں اختلاف ہے، یا ان میں سے جو صحیح ہیں ان کے الفاظ میں فرق ہے اور اختلاف موجود ہے۔ مختلف روایتوں میں مختلف ترتیب بھی آئی ہے، بعض واقعات بعض روایتوں میں دوسرے واقعات سے پہلے ہیں اور بعض میں بعد میں ہیں، تو یہ راویوں کے نقل کرنے میں یہ ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور یہ احادیث احکام میں سے نہیں ہیں کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب ہو۔ اگر دجال کے نکلنے سے پہلے مدینہ منورہ ویران ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اگر دجال کے نکلنے کے بعد مدینہ منورہ ویران ہو تب بھی آپ کو انہی احکام پہ عمل کرنا ہے، اور اسی لیے شاید اللہ رب العزت نے احکام کو ہم تک قطعی طور پر پہنچایا ہے، جبکہ آخر الزمان کی جو روایتیں ہیں وہ ظنی طور پر پہنچی ہیں، تاکہ ہماری توجہ اس پر رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نہ کہ اس پر رہے کہ کب کیا ہوگا۔ اس ضروری مقدمے کے بعد مختلف روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے جو اپنے اجتہاد سے ترتیب بتائی ہے، نہ کہ وحی الہی سے، وہ یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ منورہ ویران ہوگا، اور مدینہ منورہ ویران ہوگا تو بڑی جنگ ہوگی جو مسلمانوں اور روم کے درمیان ہوگی۔ یہ بڑی جنگ کے ساتھ ہی قسطنطینیہ فتح ہوگا، اور قسطنطینیہ فتح ہونے کے ساتھ دجال نکلے گا، اور دجال کے نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر اس کے بعد یأجوج و مأجوج نکلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں، اور آپ کی موجودگی میں ہی اللہ رب العزت انہیں ہلاک کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، اس لیے ممکن ہے کہ یہ جو جنگ عظیم ہوگی یہ امام مہدی علیہ السلام کی ہی قیادت میں ہوگی، کیونکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس جنگ کی قیادت کرنے والے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں گے۔ اب رہا مسئلہ مدینہ منورہ کا دجال کے نکلنے سے پہلے ہی ویران ہو جانا، تو اس کا جواب امام ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ فی الفتن والملاحم میں دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد مکمل ویران ہو جانا نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس کے آباد ہونے کی وجہ سے جزوی طور پر ویران ہوگا، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَدِينَةَ تَخْرَبُ بِالْكُلِّيَّةِ قبل خروج الدجال وإنما ذلك في آخر الزمان، کہ دجال کے نکلنے سے پہلے مدینہ مکمل طور پر ویران نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو بالکل آخری زمانے میں ہوگا۔
کما سیأتی بیانہ فی الاحادیث الصحیحہ، جس کا بیان آئندہ احادیث صحیحہ میں آئے گا۔ بل تکون عمارت بیت المقدس سببا فی خراب المدینہ النبویہ، بلکہ بیت المقدس کے آباد ہونے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ویرانگی آئے گی۔ اور امام ابن کثیر کی بات کی تائید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جب دجال مدینہ منورہ کے قریب آئے گا تو مدینہ میں اسے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اپنی تلواریں کھینچے ہوئے جو فرشتے ٹھہرے ہوئے رہیں گے مدینہ کے دروازوں پر، وہ اسے داخل نہیں ہونے دیں گے، اور مدینہ میں 3 جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے اس کے اندر موجود جتنے منافقین اور منافقات رہیں گے وہ سارے نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے، جیسا کہ صحیحین بخاری و مسلم میں آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل طور پر ویران ہونا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ ایک شہر آباد ہونے کی وجہ سے دوسرا شہر جس طرح تجارت کے لحاظ سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اقتصاد جب اس کا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ کر جیسا چلے جاتے ہیں اور اس میں تعداد کم ہو جاتی ہے، اس طرح اس میں کمی آئے گی۔ لیکن اہل ایمان مدینے میں جو ان کو تنگیاں لاحق ہوگی وہ تنگیوں پر بھی صبر کر کے وہیں قائم رہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مدینہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد شروع جب مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے تھے تو اس وقت ان کی طبیعتیں بڑی خراب ہونے لگی تھیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ چلے جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ مدینہ منافقین کو اپنے آپ میں سے اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح آگ لوہے پہ سے زنگ نکال دیتی ہے۔ تو ممکن ہے یہ 3 جھٹکوں سے مراد بیت المقدس کو کفار آباد کرنے کی وجہ سے جو مدینے کو اقتصادی وغیرہ پریشانیاں لاحق ہوں گی، تو اس کی وجہ سے منافقین اور کچے ایمان والے لوگ مدینے پہ دجال کو ترجیح دے کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ لیکن دوسری احادیث میں یہ جو آیا ہے کہ مدینے پہ ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ اس کے پاس سے گزرنے والے کہیں گے کہ یہاں بھی کوئی شہر تھا، یہاں بھی کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، اور وہاں کے پھلوں کو سوائے چوپایوں کے کھانے والا اور کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ سارے واقعات ہو جانے کے بعد بالکل قیامت سے پہلے کی بات ہوگی، جب روئے زمین پر کوئی مومن باقی نہیں رہے گا کہ وہ جا کر مدینے میں پناہ لے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔